اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچار یار. یہ بتائیے کہ سال بھر کا ہو گیا کیسے پتا چلے گا؟ سب ایسا ہے کہ جو ہمارے اپنے فارم کے جانور پلے ہوئے تھے، تو ایک تو ہمارے پاس پورا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جانور کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر بعض جانور 2 سال تقریباً 24 مہینے ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے دانت کی جو اس کی شکل ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. مثلاً ابھی میرے پاس ایک جانور کھڑا ہے کہ اس نے دانت نہیں کیے لیکن اس کی عمر پوری ہے اور وہ کسی وقت بھی دانت توڑ دے گا. دانت جو اس کی نشانی ہوتی ہے ہلنے کی وہ اس میں نمودار ہوگی. اچھا، اب ہلنے کی جو نشانی تو پیدا ہو گئی، اس دودھ کے دانت جس کو ہم بولتے ہیں وہ گرا دے گا یہ جی. اب وہ چائے کے دانت جو قدرے پیلے سے ہوتے ہیں جی. پیلاٹ ہوتی ہے وہ یہ نکالے گا. تو یہ کتنے دن یا مہینوں میں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ تقریباً جب یہ دانت گرا دیتا ہے تو کم و بیش یہ 10 سے 15 دن میں وہ بالکل مضبوط ہو جاتے ہیں. دو دانت بڑے آ جاتے ہیں 10-15 دن کے اندر 15 دن ایک دم وہ گھاس کی طرح اگ جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ عموماً جو اس کے دانت ہوتے ہیں نا اس میں جھری پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے خلا پیدا ہوتا ہے. خلا گرنے کے بعد وہ دانت اس کے گرتے ہیں اور فوراً اس بڑی رفتار کے ساتھ اس کے دانت. اچھا، تو بڑے جانوروں میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 سال سے پہلے وہ 2 بڑے دانت دے دے؟ اس میں ہوتا ہے ایسی قسم ہوتی ہے. وہ عموماً جانور کی خوراک پہ ہوتا ہے. جو جانور زمین سے گھاس کھینچ کر کھاتا ہے جی جی وہ اپنی عمر سے کم وقت میں اپنے دانت اس کی جو نشانی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ابھی ہمارے پاس جو جانور ہیں ان کو بڑی نرم اور مطلب ایک حلوہ نما غذا دی. ہاں، وہ تو پیار سے پالے آپ نے. 3 سال میں بھی دانت نہیں کرتے. تو یہ 2 سال کا کنفرم کیسے پتا چلے قربانی کے لیے؟ اچھا، میں اپنا کاروبار اس طریقے سے کرتا ہوں، جو میرے اپنے فارم کا پلا ہوا جانور ہے جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو بتا دیتا ہوں. وہ اگر اطمینان کر لے تو لے جائیں. سب تو آپ کے پاس نہیں آتے نا؟ نہیں، میں اپنے یہی عرض کر رہا ہوں، ہم بھی آپ کے پاس آئیں یہ ضروری نہیں ہے، آپ کا جانور ہم کو پسند آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو جیسے ہم کو وہ طریقہ بتائیں کہ جیسے ہم کہیں سے بھی لیں تو وہ 2 سال کا یقین ہو جائے. سب اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے؟ ایسی علامت نہیں، صرف دانت ہی اس کی علامت ہے، یا اگر بیچنے والے کے اوپر اعتماد ہو. تو آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا فراڈ چلتا ہے. ہر ایک کے یہاں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ بچے کی ولادت ہو. نارملی منڈی میں جو بیچتے ہیں وہ تو اس طرح نہیں کرتے نا، خرید کے بیچتے ہیں. پورے جانور ہی لے کر بیچ رہے ہوتے ہیں. اس میں صاحب پھر اس کی تو وہی ایک علامت جو ہے اس کی دانت، یا عموماً جیسے ہم اپنے کسی مطلب جاننے والے جو ہمارے ریلیٹو فارمر ہے اس کے پاس جانور نے دانت نہیں کیا لیکن وہ اگر ہمیں ذمہ داری دے دیتا ہے کہ بھئی اس کی ذمہ داری میری ہے کہ یہ 2.5 سال کی عمر ہو چکی ہے اس کی، اس شرط پہ ہم لا کے جانور کو آگے سیل کر دیتے ہیں. گاہک تو خیر 2 دانت کا تو دیکھتا ہے آج کل. حضرت بعض آدمی اس بات پہ لے جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی اگر اس کی عمر قربانی کے متعلق ہے وہ اگر آپ اس کی ذمہ داری دو تو ہم لے جائیں گے. ایسے ہوتے ہیں اعتماد کرنے والے تسلی بخش معاملات ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں. یہ جو ابھی جو جانور آپ کا کھڑا ہوا ہے جی شاید اب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی دانت نہیں حضرت، یہ 4 دانت ہیں. میرے پاس آگے ایسے بھی جانور کھڑے ہیں کہ جن کی عمر اور قد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جسامت کے حساب سے ایسا لگے گا کہ 4 دانت ہیں لیکن وہ ابھی تک کھیرے ہیں. اور ایسے بھی جانور ہیں کہ جن کو آپ دیکھو گے کہ بولو گے کھیرے ہیں وہ 4 دانت. جب بکرے میں 2 دانت کی علامت؟ بکرے میں 2 دانت کی علامت ہمارے پاس یہی 2 دانت کی ہے. یعنی سال بھر کا ہو گیا؟ سال بھر کا ہو گیا، کنفرم ہو جاتا. سال سے پہلے نہیں. میرے پاس کھڑا ہے وہ تقریباً 1.5 سال کا ہو گیا. دوسرے فارم پہ میرے کھڑا میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. تو تقریباً 1.5 سال کنفرم ہو گیا میرے پاس. اس نے ابھی تک دانت ہی نہیں نکالے. لا الہ الا اللہ. تو ابھی اس کی بھی 2 دانت کی علامت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی. سال بھر سے پہلے بھی دے دیتا ہوگا؟ دے دیتا ہوں. اچھا، ان میں یہ سارے جانور جو کھڑے ہیں یہ تقریباً 4 دانت کے ہیں اور ان سے بھاری بھرکم وزن کے بکرے میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں جن کے 2 دانت ہیں، جو ابھی 2 دانت بھی نہیں ہوئے. یہ 4 والے ہیں؟ یہ سب 4 والے. جسامت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ان کو، اور ان سے بھی بھاری جسامت والے ایسے ہیں جو ابھی تک کھیرے ہیں میرے پاس. تو گوشت عمدہ 2 دانت والے بکرے کا ہوتا ہے 4 دانت والے کا؟ بھائی صاحب
اب لوگ نہیں سمجھتے کہ جی دو دانت جو یہ دو دانت کے چکر میں ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو الو بنواتے ہیں. چار دانت میں تو مطلب ایک جانور تو شک والی بات ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ دو دانت جانور کرنے کے بعد چار دانت کی کوئی قید نہیں ہے. وہ چند دنوں میں چند مہینوں میں اگر اس کی خوراک جو اس کو دی جا رہی ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ چار دانت کر لیتا ہے, 6 دانت کا. دو دانت کے بعد اس کی کوئی میعاد نہیں ہے کہ یہ 1 سال میں کرے گا 1 دن میں کرے گا. مثلاً 1 مہینے میں 4 دانت ہو گئے اس کے, ہاں ہو جاتا 2 کے بعد, دوسرے مہینے میں اس کے 6 ہو گئے, یوں بھی ہو جاتا ہے. ہاں نہیں اتنا نہیں ہوتا. اچھا. 4 کے بعد تھوڑا گیپ لیتا ہے 6 دانت ہونے میں. 6 مہینے 8 مہینے لے لیتا ہے. جی ہاں جی. اچھا, تو گوشت اچھا 4 دانت والے کا ہوتا ہے, گوشت لذیذ اچھا گوشت 4 ہوتا ہے. اچھا یہ سنا ہے کہ کوئی یعنی کہ جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں تو پھر وہ خوب چارہ کھاتا ہے تو وہ تگڑا ہو جاتا ہے, جی ہاں. ہے نا؟ تو اب اگر اس کو لے کر جائے تو پھر یہ چارہ نہیں کھاتا گھر پہ, یہ بھی سنا ہے, جب تک انجیکشن نہ لگایا جائے. بعض آنڈو ایسے ہوتے ہیں, آنڈو مانے جو خصی نہ ہو ایسا بکرا, وہ پیشاب پینے کا عادی ہو جاتا ہے یا غلیظ کھاتا ہے تو اس کے بدن میں سے بدبو آتی ہے اور اس کا گوشت بھی بدبودار ہو جاتا ہے. اور اس کو کسی طرح بھی بند رکھا جائے, اس طرح محفوظ کیا جائے کہ وہ پیشاب نہ پیے. اگر پیشاب کا عادی ہے پھر بدبو چلی جائے گی. اس طرح رکھنا ناممکن. اچھا مفتی صاحب, بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ خصی جانور کو خصی کرتے ہو تو اس کے جسم کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں ہاتھوں سے آپ نے نقص پیدا کر دیا, اور قربانی کے لیے حکم ہے کہ بے نقص جانور ہو, تو آپ اس کے ہاتھوں سے اس میں نقص پیدا کر رہے ہو, تو خصی کی قربانی کیسے ہوئی؟ خصی جانور کی قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے. کعبہ شینی موضوع عین کے الفاظ ہیں, موضوع ان کا معنی جو ہے وہ خصی جانور ہی ہوتا ہے, اس لیے حدیث مبارک میں بھی ثابت ہے, اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وخیر. یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں عبدالجبار بھائی, یہاں جتنے بھی اسلامی بھائی نا سب عید مطلب یہ اپنے عید کے بعد فارغ ہو جائیں گے. مدنی قافلہ عید کے بعد تو فارغ ہوں گے نا. امام صاحب کی قیادت یہ میرے بھانجے ماشاء اللہ. وجہ راشد بھائی 30 دن کا مدنی قافلہ یہاں سے سفر کروا رہا ہے. واہ عید سے فارغ ہو کے قافلے میں عید کے 2-3 دن سے آپ فارغ ہو جاؤ نا. کچھ نیتیں کر رہے ہیں باپا راشد بھائی اظہار کریں باپا. عید کے چوتھے دن ان کو سب کو یار قافلے میں, انشاءاللہ. ہے نا؟ کیا خیال عبدالجبار, کہ عید کے چوتھے دن تو فارغ ہوں گے نا؟ آپ کا حکم سرا انشاءاللہ. جمال بھائی باپا کو دانت دکھائے نا جانور کے. عمر پوری ہونی چاہیے 2 سال کے بڑے جانور کی. 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوتی. جانور احتیاطاً 4 دانت کا ہی لینا چاہیے تاکہ یقینی طور پر 2 سال کا تو یہ ہو چکا. ارے آپ نے جو پہلے کے دانت دکھائے اور جو ابھی کے دانت دکھائے تو دانت تو تقریباً عوام کے لیے تو ایک جیسے تھے, تو یہ کیسے شناخت ہو کہ یہ 2 دانت یا 4 دانت کا مطلب کہ بڑا جانور ہے اور یہ 2 دانت اور 4 دانت؟ دودھ والے نہیں. 2 دانت چھوٹے ہوتے ہیں, جو توڑنے کے بعد 2 دانت نکلتے ہیں, وہ دانت کچھ بڑے ہو جاتے ہیں, پھر مزید 2 نکلتے ہیں وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں. وہ ان دانتوں کی اس میں سائز میں اور اس سائز میں فرق ہے, نمایاں فرق ہے جو ظاہر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے 2 دانت اور 4 دانت ہم بولتے ہیں. رنگت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے دانتوں کی, پورا یعنی دودھ کے دانت اور چائے کے دانت جی تھوڑا کی رنگت میں فرق ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جی اچھا, یہ زیادہ سفید ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں؟ یہ والے زیادہ جو سفید ہوتے ہیں پہلے والے. جی پہلے والے زیادہ سفید ہوتے ہیں, یہ والے تھوڑے سے پلاٹ سے ہوتے ہیں. اچھا جی. ابھی یہ دیکھیں ہم نے بڑے. جی ریتی سے یہ چھلائی کر کے بیچتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. جی وہ گھس دیتے ہیں اس کو اوپر سے, بعض اوقات توڑ رہے ہوتے ہیں وہ گرے نہیں ہوتے ابھی, تو اس کو جو ہے نا بعض اوقات تو توڑ ہی دیتے ہیں, پلاس سے نکال بھی دیتے ہیں, اور بعض اوقات اس کو گھس دیتے ہیں. اگر تھوڑے سے رہ جائیں تو اس کو گھس بھی دیا جاتا ہے. اچھا جی گھس دیتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ چوڑے ہیں اور بڑے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے, وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دانت ٹوٹ چکے ہیں اور اب یہ نئے نکل رہے ہیں, تو اس لیے چھوٹے چھوٹے ہیں. اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, ہاں مطلب سائز اس کا کم ہو جاتا ہے, تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ابھی توڑے اور اب یہ دوبارہ نکل رہے ہیں. بکرے کے دانت دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا؟ یہ 4 دانت. اس میں سے ذرا 2 دانت بھی لے کر آؤ ساتھ. یہ بکرا 4 دانت کا ہے, تو اس کی عمر کتنی ہے؟ ایسا ابھی اس کی عمر اب چاہے جتنی بھی ہو, 4 دانت اپنے پاس سے ہو گیا, ابھی چاہے جتنے کا بھی آپ کو عمر نہیں پتا؟ نہیں پتا. اچھا, جو چند ایک مقصود اندازاً کتنی عمر ہوگی؟ سال تو پکی ہوگی نا. سال سے تو اوپر ہی ہوگا نا. جی ہاں, سال سے تو اوپر. شاید 2.5-3 سال کا ہو. نہیں 2.5-3 سال کم ہوگا. کم. حدیث شریف میں کہ بکری جنتی جانور ہے, اس کی گرد جھاڑو. بکری کا بکری, بکرا, دمبا,
भेड़, ये बकरी में सब आ जाता है, जन्नती जानवर। जन्नती जानवर है। भाई ये बकरा मेरे को दे दो, पापा ने जिसको पोसा दिया भाई कर दो भाई ये बकरा। तो साथ में धंधा भी हो रहा है। ले जाएंगे ना पापा, ऐसा बकरा कौन सा मिलेगा, हमारे खाए बकरों को तो कभी हाथ नहीं लग सकता। ये 2 दांत है। अब उसको लाओ इसके साथ, इसके साथ लाके खड़ा करो। ये भी 2 दांत का है जी जो बड़े 2 दांत हैं। माशाल्लाह। ये बकरा हालांकि साइज छोटी है इसकी, लेकिन ये 2 दांत का है और 1 साल का हो गया। ये कुर्बानी के काबिल है। ये 2 दांत बहुत छोटे हैं बाबा। अब तो ये जानवर भी छोटा है ना नस्ल के हिसाब से, लेकिन दूसरे सारे इससे बहुत छोटे हैं और ये बिल्कुल नुमाया, और इसमें देखो थोड़ा डार्क है, इसका तो पिलाट है। खोल कर जी बाबा। ये 2 दांत इसके पूरे हैं। दांत तो कई है बाबा। हाँ वो बड़े दांत, इन्हें चाय के दांत, वो दूध के दांत है दूसरे। भाई साहब चराई के ऊपर बात है, जानवर को जितनी सख्त खुराक मिलेगी राशन में उतनी जल्दी वो दांत तोड़ लेता है। ये चीज मुशाहिदे में आई। तो 2 दांत का जानवर जो है ना, उसका इनकी तहकीक के मुताबिक 1 साल होना शर्त नहीं है। लेकिन जो जंगल में जानवर पलता है, एक जानवर जंगल में पल रहा है और वो अपनी मर्जी से खुराक खा रहा है, उसको कोई एक्स्ट्रा मतलब वो खुराक नहीं दी जा रही जो हम लोग अपने फार्मों में देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जानवर अपनी उम्र से पहले दांत तोड़ लेता है, क्योंकि उसमें उसको बड़ी मुशक्कत करते हैं, खींचना पड़ता है। खींचना पड़ता है। यहाँ उसको बिल्कुल जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं मुरगन ग़िज़ा दी जाती है। तो वो इससे आपको मुशाहिदा तो यहाँ फार्मिंग मेरा है है, ना, लेकिन वो जो आप बात बयान कर रहे हैं कि जो पहाड़ों में होता है और चारा खाता है, उसका आपको मुशाहिदा है या सुना हुआ है कोई? सुना हुआ नहीं, उसका मुशाहिदा है कि हम जो पीछे से माल मंगाते हैं ना, ये चीज उसमें हमें मिलती है। आप जो फरमा रहे हैं घास खींच कर खाते हैं, तो ये दुम्बे के लिए मखसूस नहीं है, दुम्बा बकरा दोनों उसमें शामिल है। आपका मुशाहिदा क्या है? मेरे पास एक दुम्बा खड़ा है, अभी 4 दुम्बे खड़े हैं, कमोबेश 10 महीने तो होगा उसको, लेकिन उससे अभी तक दांत नहीं तोड़े। अच्छा, इसमें मसला ये कि दुम्बा 6 महीने का उस सूरत में कुर्बानी जायज होती है जबकि वो इतना तगड़ा हो कि देखने में साल भर का मालूम हो। मुतलकन यानी 6 महीने की कुर्बानी नहीं होती दुम्बे और भेड़ की। ये जो अवाम है 6 महीने का, हर 6 महीने का नहीं, 11 महीने का भी ये लगता है कि बच्चा है तो कुर्बानी नहीं होगी। हम लोग जो हमारे पास लोग खरीदार आते हैं वो तो यही कहते हैं, ये अवाम में मशहूर है, गलत मशहूर है। दुम्बा है तो कुर्बानी हो जाएगी भले दांत ना हो। साल भर का नजर आना शर्त है। मांगते हैं तो हम बड़े फखर से कहते हैं 6 महीने का हो गया ले जाओ। मैंने अर्ज किया ना कि 6 महीने का वो दुम्बा कुर्बानी के लिए जायज है कि जो हो बेशक 6 महीने का, लेकिन देखने में साल भर का मालूम हो, इतना जानदार हो, तगड़ा हो। वरना कुर्बानी 12 माह में 1 दिन कम हुआ तब भी नहीं होगी। 12 माह का पूरा हो गया, अब साल भर का नजर आना शर्त नहीं है। अगर और कोई इसमें ऐब ऐसा नहीं है माने ये कुर्बानी, तो उसकी कुर्बानी जायज है 12 माह की। और बकरे के लिए 12 माह शर्त है, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। बड़े जानवर के लिए इसके लिए 2 साल शर्त है, ऊंट के लिए 5 साल शर्त है, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, थन सुकड़ जाते हैं, जैसा कि बकरी के 2 थन है, एक अगर खुश्क हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी, और दोनों अगर सुकड़े में तब भी खुश्क हो गए तब भी नहीं होगी। तो ये खुश्क की अलामत क्या है? साड़ू एक मर्ज है, अच्छा, थनों में पड़ता है, वो बड़े जानवरों के भी और छोटे के भी पड़ सकता है। उस साड़ू की वजह से थन खुश्क हो जाता है, वो चड्डे तक खुश्क होता है, ऊपर जो चड्डी खीरी होती है वो खीरी तक खुश्क हो जाता है। अच्छा, वो खीरी का जो हिस्सा उभरा होता है वो भी जी कमजोर हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। ये बड़े जानवरों में ज्यादा नुमाया नजर आता है, छोटे जानवरों में नुमाया नजर नहीं आता। तो खाली थन यानी थोड़ा वो सुकड़ा हुआ हो तो वो खुश्क नहीं कहलाता, उसको खुश्क नहीं कहेंगे। उसमें कुछ दूध है तो वो खुश्क नहीं कहलाता। अच्छा, साड़ू उसको पड़ा था और उसके बाद दुरुस्त हो गया, दूध दोबारा थनों में आ गया दवा वगैरह देने के बाद, जी तो वो थन से दुरुस्त होता है, दूध लेकिन कम हो जाता है। अच्छा, अब ये इसमें हुक्म जो है ना वो कुर्बानी का, ऐसा इसमें एक अर्ज करूँ, खुश्क का लिखा है कि खुश्क हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया, लफ्ज खुश्क ही लिखा है। बकरी के 2 में से 1 भी खुश्क है तो कुर्बानी नहीं होगी। अमूमन ये होता है साड़ू की बीमारी में थन जाया भी हो जाता है, जाया हो जाता है, खत्म भी हो जाता यानी है, वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। उसी की बात हो रही है, जाया होना। जी हाँ, वो थन मतलब वो और अगर जाया मतलब दोबारा दवा वगैरह देने के बाद दोबारा सही भी हो जाता है थन, वो जब सही हो गया तो कुर्बानी जायज हो जाएगी। वो दुरुस्त। और जब हाँ कुर्बानी के दिनों में वो सही हो चुका तो सही है। भाई साहब, ये जानवरों के सींग के हवाले से हमारे कुछ अहबाब इसमें थोड़ी आप इसका मसला ये है कि जैसे अब ये सींग आपने काटे हैं, आजकल काटते हैं, जी हाँ, ये जायज है, इसकी कुर्बानी जायज है। सींग अगर पूरा जड़ से उखड़ गया तो कुर्बानी नहीं होगी, तो जड़ से नहीं उखड़ता ये कि वो आरी से काटते हैं इसको। तो बाज हमारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि कुछ तो होते हैं जो सींग को ऊपर से तैयारी चला जाए, आरी के जरिए या फाइल जो रेती होती है उसके जरिए मतलब
اس کو اوپر سے اس کی نوکیں وغیرہ ختم کر دیتے ہیں. بعض جو یہ کام کرتے ہیں کہ جانور جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے, آپ لوگ دیکھیں تو جانور کی وہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے جس وقت یہ عمل کرتے ہیں اس کا سینگ نکالنے کے لیے, بہت بھائی کہ دیکھ کے اذیت ہوتی ہے. ہمارے معاملات میں ہم تو خیر برداشت کر لیں, عام آدمی دیکھے تو کتنی اس جانور کو اذیت دی جاتی ہے, جڑ سے اکھیڑتے ہیں, اکھیڑ دیا جاتا ہے. بال اکھیڑو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی, اس میں کیڑے بھی چل جاتے ہیں. چھوٹی عمر میں یہ کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. اس جانور کو بیجا تکلیف دینا ظلم ہے. یہ جانور کو بغیر ایزا دیے کوئی ایسا فارمولا اس پہ استعمال کیا جائے کہ جس کے اس کا سینگ نہ ہوگے, اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اصل تو تکلیف دینا ناجائز ہے نا, اگر وہ نہیں لے جو بھی جانور قربانی کا لیا جائے وہ خوبصورت ہو, قیمتی ہو اور اس کا گوشت عمدہ ہو, یہ افضل ہے. جیسے بکرے کا خصی ہونا یہ اس کی بہتری کی طرف ہے, تو یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کے گوشت کو عمدہ کر دیتا ہے, تو وہ جائز ہے. بلکہ خصی بکرے کی قربانی افضل ہے. میری خواہش ہے, تقریباً مال میرا بکا ہوا کچھ امانت ہے, ابھی میری ملکیت میں ایک یہ جانور ہے, ایک وہ دوسرا بلیک والا, میں جس پہ بھی آپ کرم فرما دیں میری طرف سے عدیدن قبول کرنا, مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ایسا کریں, آپ نے جو خریدا نا محبت سے, اس میں میری طرف سے میرے آقا کا ایک حصہ رکھ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سرکار کے نام پہ. اللہ قربانی قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. بڑے مان دیا, عزت دیا آپ نے, چاہے سے تواضع کیا آپ نے. اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک خیر عطا فرمائے. ایک بکرا تو کم از کم میری طرف سے آپ کے دولخان سے. میرے پیر صاحب ہیں گوشت پاک بغداد والے, ان کے نام پر آپ کر دیں اس کو. ایسا میرے پیر صاحب بھی 26 والے میں حاضر ہوں, 26 گوشت پاک کے نام کا اس کو کر دیں. اور جو اس کی اجرت ہوگی نا کٹائی, وہ عبد الحبیب کو آپ قبول کر لینا, ان سے لے لیجیے گا. نہیں, یہ میرے سے لے لیں کٹائی. ہماری طرف سے ہے نا. آپ وکیل ہیں میرے, کیا وہی بکرا, تو اس پہ میرا قبضہ. الحمدللہ ہمارے عبد الجبار بھائی نے مجھے یہ بکرا تحفے میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کا یہ عطیہ قبول فرمائے. کتنا پیارا خوبصورت بکرا ہے. تو میں یہ بکرا عبد الجبار بھائی کو وکیل کرتا ہوں کہ میری طرف سے میرے آقا غوث پاک کی بارگاہ میں یہ قربان کر دیں, اور عید کے دن قربان کریں تاکہ ثواب زیادہ ملے. اور ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اس کی کٹائی یہ مجھ سے وصول کر لیں. الو ہی رکھیں میں ان میں دانا کٹائی جو دو تو نکلی ان میں انشاءاللہ. کلی اختیارات ہے, یہ آپ کے لیے تو پائے گا. اللہ قبول فرمائے آپ کی پیشکش کو. میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں آپ کو دونوں یہاں کی برکتیں نصیب فرمائے, خوب بھلائیاں نصیب فرمائے. اور اب میرے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ایک مدنی قافلہ آپ کے اس فارم سے 30 دن کا انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی واجہ کے ساتھ, یا ان کی جو بھی تیرے سرپرستی میں آپ کی مسجد کے امام صاحب, تو ان کے ترکیب سے آپ قافلہ سفر کروا لیجیے انشاءاللہ. پھر ہم کو خوشخبری بھیج دینا آپ. ہاں, اتنے مسائل سیکھے فیضان مدینہ قافلوں میں کہاں جاتے ہیں مسائل سیکھنے کے لیے, باپا یہاں مسائل سکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ نا نکری میں نا نکلی ایسا کرے تو ظلم. ارے نہ بیٹا نا, پوری رکھو یار. ہاں نہیں, انگوٹھی ضرور بڑی رکھے اتری یار. یہ جائز نہیں, صرف چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے وزن کم ہوئے وہ جائز ہے. چاندی کی لگے گا کرو نگ بہن, یہ وزن کتنا چاندی ہے, یہ بھی زیادہ 4.5 ماشے سے. اچھا یہ بھی نہ پڑھو بیٹا, توبہ بھی کری نو. ایسے بھی عموماً جو ملتی ہے انگوٹھی نقش اعلی حضرت کے حوالے سے لکھ کے لگتے ہیں. چاندی کی بھی آتی ہے سنا اس میں, اور دھاتوں کی بھی آتی ہے. سب کاروبار لوگوں نے بنا لیا ہے. اعلیٰ حضرت تعویذات بیچنے کے پسند نہیں کرتے تھے. جائز تو ہے یہ تعویذ بیچنا, لیکن اعلیٰ حضرت نے کسی کو ہو سکتا ہے پرسنل دی ہوگی اور اس نے آگے کاروبار شروع کر دیا ہو اس کا. تو اگر چاندی کی ہے اور وہ 4.5 ماشے سے کم کی ہے اور نگینہ بھی ہے تو پھر نقش بھی ہے تو جائز. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں, تجارت میں, معاملات میں کمی بیشی کرانا سنت جائز تو ہے. یہ قربانی کے تعلق سے حج کے سفر میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حج کے سفر کے سے سنت ہے بارگیننگ,
बेस तकरार हज के उसमें ना करे, ये अफजल है, अगर करा तो गुनाह नहीं है, कम बेश करा तो कोई हर्ज नहीं। लोग अमूमन आते हैं सौदेबाजी करते नहीं, जायज़ है, जबकि झूठ ना बोले और कोई वजह ना हो नाजायज होने की। झूठ से बकसरत चलता है, मैंने उतना वहाँ का देखा था, उतना यहाँ का देखा था, ये बोलेगा इतने की खरीद है, उतनी की खरीद है, बहुत झूठ बोलते हैं इसमें, ये सब झूठ गुनाह है, सच्ची बात करें। जज़ाकल्लाह अब्दुल जब्बार वाह, अच्छा बेटा, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत ताउन किया आपने, बहुत 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 पापा ये दूध का कारोबार है इनका, जामियातुल मदीना के लिए दूध इंशाल्लाह खुद कफील करने की भी कोशिश इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह को शक्र। खाल तो दावत इस्लामी को मिलेगी ना इसकी, इंशाअल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।